السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہمارے چینل پر ایک ویڈیو تھی کہ نامردی کی نشانی۔ اس ویڈیو پر الحمدللہ کم سے کم یہ سمجھ لیجئے کہ 9 لاکھ لوگوں نے اس کو ویڈیو کو دیکھا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ اس طریقے کے لوگ بہت زیادہ ہیں جنہوں نے بچپن میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ کیونکہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو جان بوجھ کر نہیں کرتا، بہرحال غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے، بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے تھے، اس ویڈیو میں بہت سے کمنٹ آئے تھے۔ شاید آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کمنٹ ہمارا نہیں پڑھا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ویڈیو پر 100 200 جتنے بھی کمنٹس آئے ہیں، سارے کمنٹس کو میں نے ریڈ کیا ہے، سب کو پڑھا ہے۔ اور کچھ پیشنٹ اس کے اندر ایسے ہیں بالکل بیچارے جو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جن لوگوں نے دیکھا اور اس سے بہت کچھ لوگوں نے سیکھا بھی، تو کمنٹ کر رہے تھے کہ اس کا علاج کیا ہے، اور مطلب کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، اب کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو بہت سے لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے، فون بھی آئے تھے، کیونکہ میں نے نمبر بھی دیا تھا، تو نمبر سے فون بھی کیا تھا انہوں نے، اور وہ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، آپ حکیم ہو کہ نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں حکیم تو نہیں ہوں، لیکن کچھ کتابوں سے نکال کر نسخے آپ کے سامنے رکھے تھے میں نے، کہ خاص طور سے جو لوگ بالکل پریشان ہیں اس چیز سے، اور بچپن میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر شادی ہوگی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، شادی سے ڈرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے اس سے بچنے کا کہ آپ سب سے پہلے اللہ سے اس کی توبہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں یہ گندی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے۔ تو پکی توبہ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ صبح شام بھر پیٹ کھانا کھائیے، خوب بھر پیٹ، اور جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے خوب پانی پیئے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اکثر بیشتر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہم پانی کم پیتے ہیں، تو ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پانی کے کمی ہونے کے کارن تو بہت ساری بیماریاں چھڑ جاتی ہیں۔ تو خوب آپ صبح شام بھر پیٹ کے کھانا کھائیے، اور اس کے بعد پانی پیئے، کم سے کم 4-5 لیٹر صبح سے لے کر شام تک آپ پی جائیے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو بدن کو ہمیشہ تر رکھیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سونے کی تیاری میں ہے تو آپ پیشاب کر کر سوئیے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ پیشاب کر کے نہیں سوئیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جس کے اندر منی پیدا ہوتی ہے، مطلب وہ تھیلی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو منی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے، تو وہ منی پتلی ہو جاتی ہے، جبکہ گاڑھی منی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پتلی منی ہونے کی وجہ سے تو پھر احتلام کی شکایت اور بہت ساری شکایتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے سونے سے پہلے آپ پیشاب ضرور کریں، اس کے بعد آپ سونے کا ارادہ کریں، پھر سو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ کو جو زیادہ گرم چیزیں ہیں، جیسے زیادہ مرچ، لال مرچیں ہوتی ہیں، زیادہ کھٹائی کی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں آپ بالکل نہ کھائیں، ان سے بالکل پرہیز کر لیجئے۔ دیکھیے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار بالکل ہم تو بہت شوقین ان چیزوں کے، کم سے کم یہ سمجھ لیجئے کہ 1 مہینے تک تو یہ چیز چھوڑ دو بالکل۔ سمجھ رہے ہو؟ باقی کے جیسے فروٹس ہیں، سب قسم کے فروٹس کھائیے، جہاں تک ہو سکے دودھ پیئے، اور دہی پیجئے، اور چھاچھ پیجئے، یہ تمام چیزیں آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ پھر اس میں بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کیلے کا جوس ہے، اور سب قسم کے جیسے کسی فروٹس کے جوس سب کو پیجئے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر طاقت پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی منی ہے وہ گاڑی ہو جاتی ہے۔ جب منی گاڑی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ شکایت خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نسخے استعمال کریں گے، بلکہ یہ تو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، بس آپ کو پرہیز کرنا ہے کہ لال مرچوں سے اور تلی ہوئی چیزوں سے، کھٹائی سے۔ باقی کہ آپ ایسی غذا کھائیے جو بالکل ہضم ہونے میں آسانی پیدا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ خوب بھر پیٹ کے کھانا کھائیے، اس کے بعد خوب پانی پیجئے، اور چہل پہل خوب کیجئے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کھانا ہضم نہیں ہوگا تو خون نہیں بنے گا، تو خون نہیں بنے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو اصل چیز ہے یعنی منی، وہ بن کر تیار نہیں ہوگی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ 40 خون کے قطروں سے 1 منی کا قطرہ بنتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا
کہ 40 خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو ہم اس کو بس پل بھر میں ہی ضائع کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے 1 مہینے تک اس پر عمل کر لیا، 1 مہینے تک میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر 1 مہینے تک آپ استعمال کر لیا تو میں پکا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کام کر لیجئے. بس جو میں نے پرہیز بتایا آپ کو ان کو کریے، اور باقی کے جو میں نے بتایا کہ یہ چیزیں کھائیے، انشاءاللہ کھائیے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جو انسان یہ کہتا ہے نا کہ بھائی شادی سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، بعد میں دقت ہو جائے گی اور پھر شرمندگی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. 1 مہینے کا کورس کر لیجئے بس. میں فری گھر میں بیٹھ کر، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم آپ کے لیے کیا نام ہے، کوئی نہ کوئی نسخہ ایسا بتائیں گے جس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں، تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ کے جو ڈاؤٹ ہیں، جو کمنٹس آئے تھے آپ کے ڈاؤٹ میں، وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.